یہ واقعہ ایک دینی عالم نے اپنے خطبے میں سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تبلیغ کے لیے ایک شہر کے مضافات میں گئے۔ وہاں ان کا قیام ایک نیک متقی شخص کے گھر میں ہوا۔ نماز فجر کے بعد اس شخص نے ایک بہت دردناک اور سبق آموز قصہ سنایا جو اس کی اپنی بہن کے ساتھ پیش آیا۔ یہ قصہ کچھ یوں تھا۔ میری بہن کا نام رابعہ تھا۔ وہ جوان، خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی، لیکن دین سے دور اور مغربی طرز زندگی سے متاثر تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں نے کوشش کی کہ وہ پردہ کرے، نماز قائم کرے اور اسلامی اصولوں پر چلے، لیکن وہ ہمیشہ ہنسی میں ٹال دیتی۔ وہ کہتی، پردہ دل کا ہونا چاہیے، برقع پہن کر کیا ہوگا؟ عورت کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پہچانا جانا چاہیے، نہ کہ لباس سے۔ ہم نے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی۔ دن بدن وہ اور زیادہ آزاد خیالی کی طرف مائل ہوتی گئی۔ گھر سے باہر جانا، فیشن، میک اپ، شو آف، یہ سب اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن رابعہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر گئی۔ وہاں اس نے ایسے کپڑے پہنے جو بالکل غیر شرعی تھے۔ اس پکنک میں مرد و زن سب آزادانہ گھل مل رہے تھے۔ رابعہ اس دن بہت خوش تھی۔ سوشل میڈیا پر اس نے اپنی تصاویر بھی اپلوڈ کیں۔ ان تصاویر میں وہ بے پردہ، خوش اور دنیا سے بے خبر نظر آتی تھی۔ مگر دنیا میں کچھ نظر آتا ہے اور کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اسی رات کو واپسی پر ان کی گاڑی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ باقی سب کو معمولی چوٹیں آئیں، لیکن رابعہ شدید زخمی ہوئی۔ اس کے جسم پر کپڑے بمشکل باقی تھے اور اس کا چہرہ اتنا جھلس گیا کہ پہچانا نہ جا سکا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے بچنے کی امید کم ہے۔ میں اور میرے والدین بھاگے بھاگے ہسپتال پہنچے۔ رابعہ نیم بے ہوش تھی، لیکن جب اس نے ہمیں دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات نہ مانی۔ مجھے اپنے کپڑوں پر ناز تھا، اپنے حسن پر غرور تھا، لیکن آج اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ میرا جسم کیسا ہے اور انجام کیسا ہوگا۔ مجھے میرے اعمال کی سزا مل گئی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قفز عنصری سے پرواز کر گئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب اس کا جنازہ تیار کیا جا رہا تھا تو عورتیں چیخنے لگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا جسم سخت ہو چکا ہے، چہرے پر سیاہی چھا گئی ہے اور کفن میں سے عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ ہمیں شرمندگی کے مارے زمین میں گڑنے کو دل چاہا۔ امام مسجد نے کہا کہ وہ اس جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے جب تک کوئی نشانی ظاہر نہ ہو کہ وہ توبہ کر چکی ہے۔ ہمیں یاد آیا کہ اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھا تھا اور توبہ کی تھی۔ آخرکار بڑی مشکل سے جنازہ پڑھا گیا، لیکن قبر میں اتارتے وقت بھی ایسا محسوس ہوا کہ زمین اسے قبول نہیں کر رہی۔ اسی رات کو میری والدہ نے خواب میں رابعہ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھیں، امی آپ سب نے مجھے معاف کر دیا، اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، لیکن میری زندگی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ان سے کہیے گا کہ پردہ کریں، اللہ سے ڈریں اور فیشن کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ یہ قصہ سن کر وہ شخص رونے لگا۔ پردہ فرض ہے۔ اسلام میں پردہ صرف ایک ثقافتی روایت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر خواتین کو حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ رابعہ کو معلوم نہ تھا کہ آج کی خوشی کل کا عذاب بن جائے گی، اس لیے ہر مسلمان کو ہمہ وقت اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا فتنہ۔ آج کل مسلمان عورتیں بلا سوچے سمجھے اپنی تصاویر اپلوڈ کرتی ہیں، فالوورز کے پیچھے بھاگتی ہیں، لیکن نہیں جانتی کہ ان کا ہر عمل، ہر تصویر قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گی۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ رابعہ نے آخری وقت میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ خطرہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ موت مہلت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو پردے کی توفیق دے اور ہمیں فتنہ زمانہ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔